اگر کوئی شخص بیمار ہے، وہ بیماری دو طرح کی ہے، ایک بیماری دائمی ہوتی ہے اور ایک بیماری وقتی ہوتی ہے۔ جو تو وقتی بیماری ہے وہ آدمی دوسرے دنوں میں روزے رکھے گا، اور جو ہمیشہ والی بیماری ہے وہ فدیہ دے گا، طعام و مسکین، ایک مسکین کا کھانا۔ روزے رکھوانے والا مسئلہ نہیں آتا، کھانے دینے والا مسئلہ ہے۔ درمیانے درجے کا کھانا ایک مسکین کا، آپ درمیانے درجے کا جو کھانا ہے یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے ہاں بریانی ہے، یہ درمیانے درجے کا کھانا ہے، یا بڑے گوشت کی پلیٹ ہے اور 7 روٹیاں ہیں، یہ درمیانے درجے کا ہمارے ہاں کھانا ہے۔ عمدہ کھانا بکرے کے گوشت کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور دال روٹی۔ تو درمیانے درجے کا کھانا جو ہے وہ ایک وقت کا، ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے میں کھلانا۔ جی ہمارے استاد اور شیخ وہ یہی کہتے تھے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، لیکن بات ہو رہی ہے جو مستقل مریض روزے رکھ ہی نہیں سکتا، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن ان کی صحت کے بارے میں تو اللہ کو پتہ نا، صحت ٹھیک ہونا ہے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، شریعت کے اندر جو ماہر فن ہے اس کی بات مانی جاتی ہے۔ ڈاکٹر ہے وہ کہہ دیتا ہے بھئی آپ نے روزے نہیں رکھنے۔ میری والدہ، لیکن ان کے کہنے سے شریعت چینج ہو جاتی نہیں ایک شریعت نہیں، شریعت کے احکام یونیورسل ہے۔ جی دیکھیں میں اس کی مثال دیتا ہوں، حدیث میں آتا ہے انس بن مالک بیمار ہو گئے اور 1 سال بیماری کے باعث روزے نہیں رکھ سکے، انہوں نے 30 افراد کا کھانا بنایا، 30 مساکین کو روزوں کے بدلے میں کھانا کھلا دیا۔ اب گردوں کے مریض ہیں، وہ جو ہیں ڈاکٹر نے تجویز کیا ہے بھئی آپ نے کچھ نہ کچھ 2 گھنٹے بعد لینا ہے لیکوڈ گرد، جی بیماری کی حالت ایسی ہے۔ میری والدہ کے دل کا بائی پاس ہوا تو ڈاکٹر نے کہا جی روزے نہیں رکھنے، والدہ کو کہا کہ روزے نہیں رکھنے، دل پہ لوڈ پڑے گا بھوک کی وجہ سے۔ اسی طرح کئی بیماریاں، استما ہے، دمہ، وہ انہیلر لیتے ہیں، لینا پڑتا ہے۔ تو جو لوگ ایسی بیماریوں والے ہیں ان پر تو روزے فرض ہی نہیں۔ روزوں کے لیے بندہ کا مکلف ہونا ضروری ہے نا، مکلف، مجنون مکلف نہیں، جو مستقل بیمار ہے مکلف نہیں، نماز کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، لیکن جس سے کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا پھر مریض اس تو مراد او مریض ہے جڑا دوسرے دنوں چ روزے رکھ سکے۔ اگر وہ فوت ہو جاتا ہے جی اس حالت دے وچ روزہ نہیں رکھ سکتا، فدیہ عبداللہ وہ حافظ صاحب دا موقف ہے کہ انہاں دے جڑے وارث جنہاں جائیداد تقسیم کرنی وہ روزہ رکھیں۔ نہیں، صرف حافظ صاحب دے سی موقف۔ عبداللہ بن عباس بھی کہتے ہیں کہ حاملہ، مرضعہ، شیخ فانی یہ سب جو ہیں فدیہ دیں گے۔ انس بن مالک کی بھی روایت ہے، سید عائشہ کی بھی حدیث ہے۔ فدیہ کسی وقت بھی دے سکتے ہیں جی جی فدیہ کسی وقت بھی، رمضان کے اندر بھی، رمضان کے بعد بھی، کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ نہیں آپ بعد میں بھی دے سکتے ہیں۔ جی حاملہ عورت پر روزے ہے ہی نہیں، نہ حاملہ پر ہے نہ مرضعہ پر ہے، دودھ پلانے والی پر بھی نہیں ہے، جس کے پیٹ میں بچہ ہے اس پر بھی نہیں ہے، وہ اور دنوں میں روزے رکھے گی، اور دنوں میں رمضان کے علاوہ۔ لیکن رمضان کے علاوہ اگر وہ روزے نہیں رکھ پاتی تو پھر فدیہ دے گی، طعام و مسکین، ایک مسکین کا ایک وقت کا کھانا درمیانے درجے کا۔ اگر وہ رکھ سکتی ہے تو اچھی بات ہے، ٹھنڈے روزے ہیں، سردی کے روزے ہیں، لیکن اگر وہ نہ رکھے تو اس پر فرض واجب نہیں، یعنی گناہ گار نہیں، وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر سکتی ہے، کیونکہ حمل 9 ماہ کا ہوتا ہے اور سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، تو وہ رکھ سکتی ہے۔